نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حسب ترتیب سورۃ البقرہ آیت نمبر 108 اور 109 کا کچھ حصہ تجوید کے قواعد سے پہلے بات کر لیتے ہیں۔ ایک فیڈ بیک آئی ہے جی، تجوید کے قواعد کو پہلے آپ ذکر کر لیا کریں تو اس کے بعد پڑھا کریں تاکہ سننے والے کو اس سے سمجھنے میں زیادہ آسانی رہتی ہے۔ تو انشاءاللہ ویسے ہی کیا کریں گے، اگر کہیں غلطی ہو تو آپ ریمائنڈ کروا دیا کریں۔ حمزہ ہے، پتلے حروف میں سے ہے، میم بھی پتلا ہے، تو کا مخرج جو ہے وہ ہونٹوں کے خشک حصے جب ملیں آپس میں تو یہ ہوگا یہ ہے اس کی پرفیکٹ ادائیگی۔ تریدون ان تسألو، یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف اخفا میں سے تا ہے تو یہاں پہ اس کا اخفا کریں گے۔ اخفا کہتے ہیں دو حرکت کے برابر نون کی آواز کو چھپانا، خفی مخفی اردو کا لفظ ہے۔ ان اصل میں ہے ان، تو اس نون کو ہم کہیں چھپا کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ ہوگا ان تسألو، حمزہ ہے تسألو، کلکلہ نہیں ہونے دینا کسی بھی کو۔ رسولکم، را کو پر پڑھیں گے کیونکہ زبر کے ساتھ ہے، لام زبر کے ساتھ ہے، پتلے حروف میں سے ہے، پتلا پڑھیں گے رسولکم، رسولکم نہیں ہوگا، لام کو موٹا نہیں کرنا۔ میں الف کے بارے میں یہ ہے کہ الف جب بھی پتلے حرف کے بعد آئے تو اس الف کو پتلا ادا کیا جاتا ہے، جب موٹے کے بعد آئے تو موٹا۔ مثلا یہ ہے میم زبر الف ما، وہ ہے قاف زبر الف قا ما، فرق ہے نا۔ سئیلا موسیٰ من قبل، یہ پھر قاف بھی حروف اخفا میں سے ہے تو نون ساکن کے بعد قاف ہے تو اس نون کا اخفا کریں گے۔ با کے اوپر قلقلہ کریں گے، کتب و جدن میں سے ہے تو اس با کے اوپر بھی قلقلہ ہوگا، لیکن یہ قاف موٹا پڑھنے کے بعد با کو پتلا کرنا ہے۔ قاب، قابو، با کو پر نہیں ہونے دینا، یہ پر ہے جو میں نے بعد میں پڑھا ہے تو یہ ہوگا قابلو، قابلو۔ آگے پھر بات کرتے ہیں، یہاں تک پڑھ لیتے ہیں۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، تو با کو کلکلہ کر کے لام کو نہیں کلکلہ ہونے دینا۔ من قبل تو یہ ہے با کلکلہ اور لام کو کلکلہ نہیں ہونے دینا، کیونکہ لام کو سکون دینا ہے، یہاں پہ ہم رک رہے ہیں۔ اگر نہیں رکیں گے تو پھر یہ ہے نون ساکن کے بعد یا ہے حروف یرملون میں سے تو یہ نون کا ادغام ہوگا تو یہ ہوگا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، تو یہ ایسے پڑھا جائے گا كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو یہاں پہ کیا ہے، یہ لام کو کلکلہ نہیں ہونے دینا، اس دال کے اوپر کلکلہ کریں گے۔ قد، فا پتلے حروف میں سے ہے، اس کو فا نہیں کریں گے، قد یہ غلط ہے، یہ ہوگا فقد ضل، داد کو پر کرنے کے بعد فوراً لام پہ آئیں گے تو اس کو پتلا کر لیں گے۔ فقد ضل سواء السبیل، یہ مد متصل ہے، ایک ہی کلمہ ہے، محل مد بھی اسی میں ہے اور سبب مد بھی اسی کے اندر ہے تو اس کو مد متصل کہتے ہیں۔ آگے کیا ہے جی، ود کثیر، سا کا مخرج کیا ہے، سا زال ظا، سا کو سین سے علیحدہ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، تو یہ ہے کثیر، یہ ہے
सबील, सवा السبیل, السبیل में मैं दोनों दांत बंद कर रहा हूं और पीछे जुबान आके टकरा रही है। कसीर में क्या कर रहा हूं, जुबान को बाहर ला रहा हूं ताकि सामने जो है ना वो सुने, देखे। कसी, कसी, सबी, तो फर्क है। मिन अहलिल, नून साकिन के बाद हमजा है तो यहां पे इसका इजहार होगा। ये हरूफ हल्की जो है ना 6, इनके बारे में है कि हरूफ हल्की का दूसरा नाम हरूफ इजहार भी है, कि नून साकिन के बाद जब भी ये 6 हरूफ आ जाएं तो उस नून का इजहार करेंगे, इस तरह ये इसका इख्फा नहीं करेंगे। ये होगा मिन अहलिल किताब, तो ये 6 हरूफ हैं, हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा। खा में ये रगड़ आती है और हा में ये रगड़ नहीं आती। अगर हा में थोड़ी सी भी 10% भी रगड़ आ गई तो वो मखरज से थोड़ी खा की तरफ चली गई। ये जो गले की रगड़ है आती है ना आवाज, खा, गैन, ये दोनों के लिए है, लेकिन जो हा है उसके लिए ये आवाज नहीं आनी चाहिए, और उसके बिलक्स ये हा के लिए ये वो आवाज नहीं आनी चाहिए। मिन अहलिल किताब, ये इसका जो मखरज से अदा हो। तो हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा 6 हरूफ में से पहले, इनसे पहले नून आए तो उस नून का इजहार होगा। अहलिल किताबी, लव, ये लव में वाव लीन है, वाव लीन और या लीन, बस 2 ही हरूफ है, या और वाव। जब भी इनका माकबल जबर के साथ हो, किसी भी वाव से पहले जबर है तो वो वाव लीन होगी, किसी भी या से पहले जबर है तो वो याए लीन होगी। उसको पढ़ने का तरीका इस तरह है, लव, लाम पतले हरूफ में से है, लव यरुद्दूनकुम मिन बादी ईमानिकुम। तो ये कुम, मीम साकिन के बाद मीम आ रहा है तो इसको कहते हैं इदगाम शफवी। तो इस मीम को उस मीम के अंदर इदगाम करके मुशद्दद पढ़ा जाएगा। आगे है मिम बाद, नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद जब भी बा आए तो उस नून या तनवीन को मीम से बदल कर पढ़ते हैं। ये हर जगह पे ये मीम लिखा होता है। इसका तजवीद के कवायद में इसका नाम नून कुतनी भी है। तो ये होगा ईमानिकुम कुफ्फारन हसदन। तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से हा आ गया है तो इसको कुफ्फारन पढ़ के आगे निकलेंगे। कुफ्फारन हसदन नहीं करेंगे। हसदम मिन, तनवीन के बाद मीम है हरूफ यरमलून में से तो ये इसका इदगाम होगा। मिन, नून के बाद आइन है हरूफ हल्की में से, इस नून का इजहार होगा। साथ ही दूसरा नून साकिन है उसके बाद दाल है तो ये इख्फा होगा। अनफुसहुम में नून के बाद फा है तो इख्फा होगा। मीम साकिन के बाद वही कुलिया है। ये है, दोनों में करने लगा हूं। पहले यहां पे मैं इजहार करूंगा, यहां पे मैं इख्फा करूंगा, आप नोट कर लेना। मिन इंदी, मिन के बारे मैंने मिन नहीं किया ना, टाइम ज्यादा नहीं दिया इसके, इस ऊपर है मिन। मिन इंदी, मिन इंदी अनफुसिहिम मिन बादी मा तबय्यन लहुमुल हक़। काफ को हमने पेश को हटा के साकिन किया तो कलकला करेंगे। ये सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिए, एक बार पढ़ लेते हैं। वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताबि लौ यरुद्दूनकुम मिन बादी ईमानिकुम कुफ्फारा। मेरा सांस खत्म हो रहा था तो इस 2 जबर वाली तनवीन के ऊपर जब वक्फ करेंगे तो इसको अलिफ मद्दा बनाकर पढ़ेंगे। तो अभी मैं दोबारा पढ़ता हूं यहां से। लौ यरुद्दूनकुम मिन बादी ईमानिकुम कुफ्फारन हसदम मिन इंदी अनफुसिहिम मिन बादी मा तबय्यन लहुमुल हक़। ये हुए जी तजवीद के कवायद। थोड़ा सा फा और गुन्ना के मतलब थोड़ा सा डिफरेंस समझिए।
غننے کی آواز میں سختی ہوتی ہے، اخفاء کی آواز میں نرمی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. غنہ یہاں پہ اس آیت مبارکہ میں کہیں نہیں ہے، اخفاء ہے. ٹھیک ہے. تو غنہ کرنے کا طریقہ یہ ہے غنہ. ان اللہ یہ ہے، تو اس کو پڑھیں گے ان اللہ. ان اللہ، نون کی آواز میں شدت ہے، غنہ ہے. اس کو میں یہاں پہ لے جا کر اس کو 2 حرکت کے برابر آواز کو گنگنا رہا ہوں، غنہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ من عندی، عندی، اس کے اوپر میں مطلب زور نہیں دے رہا. نون کا مخرج ہے ان، نوکے لسان جب ثنایا اولیاء کے پیچھے جبڑوں مسوڑوں سے آ کر لگتی ہے تو یہ آواز پیدا ہوتی ہے، تو وہ اپنے مخرج سے ادا ہو رہی ہے. ان، تو یہ کیا ہو رہی ہے؟ ان، اس مخرج سے زبان لگانے سے پیچھے رکھا جا رہا ہے، اس کو صحیح مخرج سے نہیں لگایا، چھپایا جا رہا ہے اس کو. تو یہ ہوگا عندی، نرم آواز ہے، 2 حرکت کے برابر. 2 حرکت ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، وہ سخت ہے، یہ نرم ہے. قواعد صرف کے مطابق الفاظ بنانے کا طریقہ، ام کو کہتے ہیں، یہ ام یہاں پہ منقطع ہے. ٹھیک ہے. ام کی 2 قسمیں ہیں، ایک ام متصل ہے، ایک ام منقطع ہے. ام منقطع وہ ہوتا ہے جس کے ماقبل کا مابعد سے ربط نہ ہو، وہ آپس میں مربوط نہ ہو. تو جو مربوط ہوں وہ متصل ہوتے ہیں. اس کو علماء ام منقطع بمانی بل اضرابیہ بھی لکھتے ہیں، وہ آگے چل کے بات کریں گے. تریدون، یہ لفظ جو ہے یہ کیا ہے جی؟ یہ آپ کا لفظ ارادہ، جو اردو کا لفظ ہے وہ بھی یہی ہے. تو یہ اس کا روٹ ورڈ ہے را، واو اور دال. یہ بنے گا باب افعال سے. باب افعال کا وزن ہے ارود، یرویدو. اگر یرویدو، یرویدان، یرویدونا، یا اگر حاضر کے صیغے پہ جائے تو ترویدو، ترویدان، ترویدونا، تو یہ لفظ بنے گا ترویدونا، یہ لفظ بنے گا. تو بڑا آسان کلیہ ہے کہ عین کلمہ حرف علت ہے اور اس کا ماقبل ساکن ہے. تو کیا کریں گے؟ واو کی کسرہ جو ہے وہ ماقبل کو دیں گے، آگے دونا ایسا ہی رہے گا. تو جو واو تھی، واو کی کسرہ را کو ملی تو را کسرہ کے ساتھ ہے، تو کسرہ کے بعد اگر واو جو لکھا جائے تو وہ غیر موافق حرف ہوگا. کسرہ کی ڈیمانڈ ہے مطابقت کے اصول کے مطابق، کسرہ کے بعد کیا آنا چاہیے؟ یا. تو ہم اس واو کو یا سے بدل دیں گے، تو یہ ہمارا لفظ بن جائے گا تریدون. یہی ہمارا لفظ ہے. یہ فعل مضارع ہے، فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے جی. ان کیا ہے جی؟ یہ ناصب المضارع ہے. یہ فعل مضارع سے پہلے آ کر اس کو نصب دیتا ہے. تو تسألو کیا ہے؟ یہ لفظ بھی آپ کا اردو کا لفظ جو سوال ہے یہ ہے سأل یسألو، سأل یسألو. تسألو، تسألان، جو جمع مذکر حاضر کا وہی صیغہ بنے گا، تو یہ بنے گا تسألون، تسألون، ایسے ڈال دیتے. تو یہ اس میں کوئی تعلیل نہیں ہے. فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور باب فتح یفتح سے ہے. ٹھیک ہے جی. رسول یہ اسم ہے، کم اس میں
ضمیر. کاف حرف تشبیہ، حرف جر کے ساتھ ساتھ حرف تشبیہ. ما کے بارے میں دو رائے ہیں، ایک ما موصولہ ہے اور دوسرا اسی ما کو ما مصدریہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. تو دونوں طریقوں سے اس کے معنی جو ہے وہ صحیح آتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. یہ کلمہ رسول جو ہے اسم ہے اور یہ صفت مشبہ ہے. ٹھیک ہے جی، فعول ان کے وزن پہ. سئلہ جو ہے یہ جیسے سآلہ ہے، یہ ماضی معروف ہے، یہ ماضی مجہول ہے. ماضی مجہول، یہ فتحہ کے وزن پہ سئلہ. حمزہ کو نیچے بھی لکھتے ہیں اوپر بھی لکھتے ہیں، بہرحال مقصد ہمارا یہ ہے. سئلہ. موسیٰ اسم ہے. من حرف جر. قبل اسم ظرف، زمان بھی آتا ہے یا مکان بھی آتا ہے. واو استئناف. من شرطیہ. یتبدل، اس کا روٹ ورڈ ہے بدل. با دال اور لام حروف صحیح میں سے ہے، کوئی حرف علت نہیں آیا اس میں. تو یہ اس کا جو باب ہے وہ ہے باب تفاعل. تبدل یتبدل، تو یہ یتبدلو یہ ہے اصل اس کا. دیکھیں گے لام کو پیش جو ہے وہ ہٹا کے کسرہ کیوں دی گئی ہے، میں ابھی ایکسپلین کر دیتا ہوں. یہ تھا یتبدلو، یہ فعل مضارع ہے. یہ من شرطیہ اور جازم المضارع بھی ہے. جازم المضارع کتنے حروف ہیں؟ لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ، من، ما، اینما. تو یہ جو من ہے یہ من شرطیہ کے نام سے جازم المضارع ہے اور یہ حروف عاملہ میں سے ہے کیونکہ یہ عمل کر رہا ہے. عمل اس نے کیا کرنا ہے؟ یہ جب بھی فعل مضارع کے سے پہلے آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اگر وہ مرفوع صیغوں کے اوپر آئے تو اس کے ضمہ کو ہٹا کے جزم دے دیتا ہے. یہ ہے اس کا کام. تو یہ کام اس نے کیا. جب یہ کام ہوا تو آگے اس کے اگر کوئی کلمہ ساکن نہ ہوتا تو یہ ایسے ہی رہتا. چونکہ آگے ایک کلمہ آ رہا ہے الکفر. الکفر میں یہ حمزہ وصلی تھا جس کے اوپر زبر ہے، جس کو معرف باللام کہتے ہیں. یہ حمزہ جو ہے وصلی ہونے کی وجہ سے اپنی حرکت حذف کر دے گا. تو ابھی مسئلہ ہے کہ دو ساکن اکٹھے آ گئے ہیں، لام بھی ساکن ہے اور یہ لام بھی ساکن ہے. تو کلیہ یہ ہے کہ جب بھی دو ساکن اس طرح، یہ علم تجوید کا کلیہ ہے. یہ کسرہ دی ہے تجوید کے قواعد نے دی ہے، صرف کے قواعد نے نہیں دی. صرف کے قواعد نے اس کو آ کے ساکن کیا تھا. تو تجوید کے قواعد نے چونکہ دو ساکن حرف اکٹھے آ جائیں تو پڑھنا محال ہو جاتا ہے، پڑھ نہیں سکتے. تو دو ساکن اس طرح اکٹھے آئیں کہ پہلا ساکن، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، کئی بار کر چکا ہوں، اگر حرف مدہ ہو تو اس کو مدہ نہیں کیا جاتا. حرف مدہ کون کون سے ہیں؟ الف، واو اور یا. جب الف کا ماقبل زبر کے ساتھ، جب واو کا ماقبل پیش کے ساتھ، جب یا کا ماقبل کسرہ کے ساتھ ہو تو یہ تینوں مدہ ہیں، ادروائز مدہ نہیں ہے جب یہ ساکن. اچھا یہاں پہ کیا ہے؟ دوسری بات، پہلا کلیہ یہ ہوگا. دوسرا، اگر من کا نون آئے تو اس کو زبر ملتی ہے، جیسے من السماوات والارض. اگر ہوم یا کم کا میم آئے تو اس کو پیش ملتی ہے،
وہ بھی مل رہی ہے یہاں پہ. لہم الحق، یہ ہوم تھا، یہ ہوم تھا. ہوم کے اوپر میم کے اوپر پیش کس نے دی؟ تجوید کے کلیے نے. تو اسی طرح یہ ان چار کے علاوہ ہے. ہوم یا کم بھی نہیں ہے، واولین جمع فعل کی بھی نہیں ہے، اور حروف مدہ بھی نہیں ہے. تو اس کو کسرہ دیں گے تو اس کی جزم کو ہٹا کے اس کے اوپر یہ کسرہ آ گئی. من یتبدل الکفر. ٹھیک ہے جی، یہ ہوا الکفر اسم ہے، اسم مصدر. بالایمان، ایمان لفظ جو ہے یہ اس کا روٹ ورڈ ہے امن. افعال کے وزن پہ یہ لفظ ہے، تو افعال کے وزن پہ اگر آمانہ کو ڈالیں تو یہ ہوگا ٹھیک ہے جی. ابھی کیا ہے؟ ایمان افعال. دو حمزہ جب اکٹھے آئیں، دونوں متحرک ہوں، ساکن حمزے کا ماقبل کسرہ ہو تو اس کسرہ کے مطابق ساکن حمزے کو یا حرف علت میں بدلیں گے. تو یہ لفظ بنا ایمان. اگر اس سے پہلے الف لام لانا مقصود ہو تو یہ الف لام لے آئیں ال. تو لکھنے میں اس حمزہ کو اس ال کے ساتھ لکھ کر نیچے کسرہ الایمان. تو باب افعال کا حمزہ جو ہے یہ حمزہ قطعی ہوتا ہے، یہ قطعی ہے. وصلی نہیں ہے. الکفر کا حمزہ وصلی ہے جس کی حرکت حذف ہو گئی ہے. ایمان کی حمزہ لکھ کے اس کے نیچے کسرہ آئی ہے، یہ حمزہ قطعی ہے. فا حرف عطف ہے، رابطہ لی جواب شرط. یہ جو شرط لگائی تھی من نے، فا کے بعد اس کا جواب آ رہا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں فا جو ہے رابطہ بٹوین شرط اینڈ جواب شرط. تو یہ اس فا سے پہلے والا جملہ سارا شرط ہے اور بعد والا جواب شرط ہے. قد حرف تحقیق ہے. ضل ضاد لام لام ضلل. تو جب دو ہمجنس حرف اکٹھے آئیں تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ ادغام کر دیتے ہیں اس کا. سواء السبیل کیا ہے؟ اس کا روٹ ورڈ ہے سین واو یا. تو سین واو یا جو ہے یہ اسم ہے یہاں پہ، اور اس میں مصدر استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، فعال ان کے وزن پہ. اس میں مصدر کے اوزان ہوتے ہیں، ان میں سے ایک وزن ہے فعال. تو یہ فعال ان کے وزن پہ کیا بنے گا؟ سوایون. تو فاعل لام تھا اصل کلمہ، تو یہ الف زائدہ ہے، وزن کی وجہ سے آیا ہے. تو جس الف زائدہ کے بعد واو آ جائے یا آ جائے تو اس کو حمزہ میں بدل لیتے ہیں. تو یہ اس وجہ سے یا جو ہے حمزہ بدل کے حمزہ میں بدلی ہوئی ہے، سواء ہو جائے گا یا سواء سوائی سواء، وہ اس کا ماقبل ڈیسائیڈ کرے گا. تو یہاں پہ ہمارا کلمہ سواء جو ہے وہ منصوب ہے، زبر کے ساتھ آیا ہوا ہے. تو ہم دیکھیں گے کیوں زبر کے ساتھ آیا ہے. السبیل کیا ہے جی؟ فعیل کے وزن پہ سبل، سین با اور لام. فعیل کے وزن پہ سبیل، یہ اسم ہے. ودہ کیا ہے؟ وددہ. یہ بھی دولالہ کی طرح ادغام ہو جائے گا تو یہ ودہ بن جائے گا. کثیر بھی کثورا، کاف سارا کثیر، فعیل کے وزن پہ کثیر. من حرف جر، اہل اسم، اس میں جامد ہے، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ ہا اور لام. الکتاب بھی اس میں جامد ہے، کاف تا با، فعال کے وزن پہ. ٹھیک ہے جی. لو حرف اس کو کہتے ہیں تمنا یا کاش کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا معنی اس کا جو اس کا ہے وہ مصدریہ بھی ہے.
حرف مصدر بھی کہتے ہیں اس کو، اور تمنا کے لیے بھی آتا ہے، کاش کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یردو، یردو کیا ہے جی؟ را دال دال، یہ ہے اس کا مادہ، رددا۔ تو رددا میں یہ پھر باب کس سے استعمال ہوا ہے؟ لو یردونکم۔ تو یا کے اوپر زبر کی وجہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ ثلاثی مزید فی میں سے کوئی باب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے ثلاثی مجرد سے ہی۔ ثلاثی مجرد میں یہ را کے اوپر چونکہ پیش آ گئی ہے تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ناصرہ ینصرو سے ہے۔ تو یہ ناصرہ کے وزن پہ ہے تو ینصرو کے وزن پہ آئے گا یردو دو۔ تو یردو میں یہ پھر وہی کلیہ آ رہا ہے جو ہم نے پہلے لفظ پہ ڈالا تھا، ایک پہ ودا، یہ ہے۔ بہرحال دو ہم جن صرف اکٹھے آ گئے ہیں، ان میں سے پہلا ساکن ہے تو ہم اس ساکن کو اس کی حرکت دیں گے، تو یہ لفظ دال کے اوپر جو پیش ہے را کو ملی، دال ساکن ہوا، دوسرا دال پیش کے ساتھ ہے، پھر ان دو دال کو اکٹھا لکھ کے اس کو مشدد کریں گے، یا یہ لفظ بنے گا یردو یردانے یردونا۔ تو یہ فعل مضارع ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ کم ضمیر ہے جی، یہاں پہ کون سی ضمیر ہے؟ یہ ضمیر متصل ہے پہلے اور پھر یہ منصوب ہے۔ شاباش، منصوب کیوں ہے جی؟ یہ فعل مضارع کے بعد آئی ہے۔ من حرف یہاں سوا یون سے سوا آ جی، تنوین یہ تو مصدر کا لفظ ایکسپلین کیا نا کہ ایک لفظ بنتا کیسے ہے۔ ہر کلمہ اپنی اصل حالت میں حالت رفع میں ہوتا ہے، اس لیے پیش والی تنوین رہی ہے۔ اس کو نصب دے گا، اس کو کوئی جر دے گا، کوئی اس کو یعنی منصوب اور مجرور بنائے گا۔ دیکھیں یہ بعدو تھا، منصوب کس نے کیا؟ اس کو منصوب اس نے کیا، اس فعل نے۔ اس فعل کو آگے مفعول چاہیے تھا، تو مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، تو اس سوا کو اس نے منصوب بنا کے اپنے بعد لے آیا۔ من حرف جر ہے، بعد اسم ہے، ظرف ہے، زمان ہے، اور یہ مبنی ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیں یہاں اسی آیت مبارکہ میں قبل اور بعد ایک ہی بات ہے، پہلے اور بعد دونوں اسم ہیں، ظرف ہیں۔ من قبلو یہ مبنی ہے، ظرف ہے اور مبنی ہے، اور یہ پیش کے ساتھ آتا ہے۔ تو کہیں جگہ کسی بھی اور جگہ پہ آپ اس بعدو کو دال کے اوپر پیش بھی سنیں گے، لیکن یہاں پہ جب یہ بعد کسی اسم کے ساتھ مل کر آتا ہے، مضاف اور مضاف الیہ بن کر آتا ہے، تو اس کے اوپر من اپنا اثر کر کے اس کو مجرور کر دیتا ہے۔ لیکن اگر یہی کلمہ اکیلا آئے تو یہ اپنی حالت رفع میں آئے گا۔ اگر اس کی جگہ پہ من بعد بھی ہوتا تو یہ من بعدو ہونا تھا۔ آپ پڑھیں گے کہیں نہ کہیں من کے بعد بعد آیا ہے، لیکن اس نے کسرہ نہیں لی کیونکہ وہ مبنی ہے۔ من بعدی ایمان، یہ لفظ میں ایکسپلین کر چکا، یہاں پہ ایمان افعال کے وزن پہ ہے۔ کم پھر یہ ضمیر ہے، ہاں جی یہ ضمیر کون سی ہے جی؟ متصل ہے۔ اس میں ظرف زمان کا آپ نے کہا کبھی وہ کسر لیتا ہے کبھی نہیں لیتا جی، جب نہیں لیتا وہ تو کلیئر ہے نا، وہ تو اپنا مبنی ہے، پیش کے ساتھ آئے گا۔ جب لے گا تو وہ کسی نہ کسی وجہ وہ مضاف اور مضاف الیہ بن کے آئے گا حرف جر کے بعد۔ سادہ زبان میں بتاؤں آپ کو، اکیلا ہوگا تو آزاد ہے، مبنی ہی رہے گا۔ جب کسی کے چنگل میں پھنس کر آئے گا تو وہ اس کے تابع ہو جائے گا بیچارہ، اس کے اوپر جو کرو گے وہ کر لے گا، باؤنڈ ہو گیا۔ یہ مضاف علیہ، یہ مضاف ہے۔ یہ مضاف بعد ایمان، یہ مضاف مضاف الیہ، ایمان مضاف، کم مضاف الیہ۔ ایمان کے بعد لفظ کے آ گیا نا، مضاف مرکب اضافی کی نشانی ہوتی ہے، اس میں کا، کے، کی، کو آتا ہے اردو کے ترجمے میں۔ اس کی کتاب، اس اللہ کا رسول، ٹھیک ہے۔
اس کی کتاب، تو اس طرح یہ الفاظ آتے ہیں. تو ایمان کے بعد، کس کے ایمان کے بعد؟ کم، ان کے ایمان کے بعد، تمہارے ایمان کے بعد. آگے جی، کفار اسم ہے فعال کے وزن پہ، اسم. حسد اسم مصدر ہے، اسم ہے. من پھر حرف جر ہے. عندی یہ بھی اسم ظرف ہے، اور یہ بھی یہاں پہ من کے بعد آیا ہے تو مجرور ہے. عندی انفسی، مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے. انفسی جو ہے وہ نفس کی جمع ہے، نفس اس کا واحد ہے. انفس، لسان، السنہ، کہ ان کی ایک پیٹرن ہے کہ ایک حمزہ پہلے آ جاتا ہے جمع بنانے کے لیے. ہم ضمیر، من پھر جر، بعد پھر ظرف. ما، یہ ما بھی موصولہ بھی ہے اور ما مصدریہ بھی، دونوں معنی ہو سکتے ہیں. تبینہ، با، یا اور نون، یہ ہوگا تبینہ یتبینو. تو یہ باب تفاعل سے ہے، جیسے یہ لفظ ہے تفاعل. تبدل یتبدل، تبینہ یہ فعل ماضی ہے تو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. لہم، لام حرف جر، ہم ضمیر مجرور. الحق اسم مصدر، حقق الحق. یہ ہوئی تھی ہمارے علم صرف کے مطابق باتیں. آگے چلتے ہیں. شیخ صاحب یہ اسم ظرف جو زمان ہے جی یہ ہوتے مبنی ہے جی، یہاں اس نے کسرہ کس کے لیے یہ مضاف الیہ میں پہلے بھی بتایا ہے، یہ اس نے کسرہ اس لیے ایکسپٹ کر لی ہے کہ یہ یہاں پہ مضاف ہے. چلے ایسے کر لیتے. جب بھی اس میں ظرف زمان مبنی ہوتے ہیں، پیش کے ساتھ ہوتے ہیں، اور جب یہ مضاف بن کر آئیں کسی حرف جر کے بعد تو وہ مجرور ہو جاتے ہیں. ابھی کلیئر ہوا؟ کیونکہ مضاف الیہ مجرور ہوتے ہیں تو مضاف الیہ مجرور ہوتے ہیں، لیکن مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے تو مضاف کیا ہوتا ہے؟ بھی سوال ہے. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اور مضاف کیا ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں کبھی نہیں کہا نا کہ یہ مرفوع ہوتا ہے، یہ منصوب ہوتا ہے، یہ مجرور ہوتا ہے، کبھی نہیں کہا نا. یہ اپنے ما قبل کے تابع ہوتا ہے. مضاف سے پہلے حرف جر آ جائے تو وہ مجرور. مضاف سے پہلے کوئی فعل آ جائے اور اس مضاف کو وہ اپنا مفعول بنا رہا ہے، یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے. اس کا اس سے پہلے فعل آ گیا، اس فعل نے اس کو اپنا مفعول بنایا ہوا ہے تو یہ منصوب ہے. یہاں پہ یہ مضاف منصوب ہے، یہاں پہ یہ مضاف مجرور ہے. کہیں کوئی مضاف اگر کسی فعل کا فاعل بن کر آئے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہاں پہ مرفوع ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں، وہ بھی مجھے ایگزامپل دیکھ لیں ادھر ہی. یہاں پہ رسول مضاف ہے اور یہ قوم مضاف الیہ ہے، تو اس رسول نے یہاں پہ کیا ہے؟ یہ مضاف الیہ بن کے آیا ہے اس فعل کا. پھر یہ وہی سیم ایگزامپل ہے جیسے دل والی ہے. آگے چلتے ہیں جی علم نحو کی طرف. علم نحو میں جملے کو ملا کر جانا جاتا ہے کہ اس میں مرفوع کون ہے، منصوب کون ہے، مجرور کون ہے، فعل. اس حرف جو ہے وہ ہمیشہ، یہ بات بھی میں ایک بتا دوں بیچ میں، اسم، فعل، حرف. اسم جو ہے یہ مرفوع بھی ہوتا ہے، منصوب بھی ہوتا ہے. فعل مرفوع بھی ہوتا ہے، منصوب بھی ہوتا ہے. ایک تیسرا کام ہے جو اسم جو ہے وہ مجرور بھی ہوتا ہے، اس کو میں ڈبے میں لکھتا ہوں، اور فعل جو ہے یہ مجزوم بھی ہوتا ہے.
اسم کبھی مجزوم نہیں ہوتا اور فعل کبھی مجرور نہیں ہوتا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ہر اسم کبھی حالت رفع میں آ سکتا ہے, کبھی حالت نصب میں آ سکتا ہے, اور کبھی حالت جر میں آ سکتا ہے. اور فعل جو ہے حالت رفع میں, حالت نصب میں اور حالت جزم میں آئے گا. حالت جر میں کبھی نہیں آئے گا. اس کا جواب یہاں پہ میں دے دوں. کوئی بڑا ایفیشینٹ اسٹوڈنٹ ہوگا تو وہ دیکھے گا, وہ بولے گا جی یہ یتبدل الکفر ہے, تو یہ تو آپ نے فعل کو مجرور کر دیا. تو یہ اس کی جو کسرہ ہے یہ علم صرف اور علم نحو کے مطابق نہیں ہے, یہ کسرہ اس کو علم تجوید نے دی ہے. آگے چلتے ہیں جی. منقطع بولا ہم نے, پچھلے کا اس کے ساتھ کوئی ربط پیدا نہیں کر رہا. تریدون میں کیا ہے جی؟ یہ فعل مضارع ہے. فعل مضارع ہے, اور فعل مضارع ابھی ہم جان کے ہٹے کہ یہ یہاں پہ کس حالت میں ہے جی؟ یہ حالت مرفوع میں ہے. یہ فعل مضارع مرفوع ہے. ٹھیک ہے جی. یہ بھی فعل مضارع ہے. یہاں پہ یہ فعل مضارع منصوب ہے. کیوں منصوب ہے جی؟ اس سے پہلے ایک ان آیا تھا جو ناصب المضارع ہے, اس کے منصوب ہونے کی علامت جو ہے یہ یہاں سے نون اعرابی گرا ہوا ہے. تو نون اعرابی کا گر جانا ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ منصوب ہے. ٹھیک ہے جی. رسول یہاں پہ کیا ہے جی؟ یہ اسم ہے اور کیا ہے؟ منصوب ہے. ٹھیک ہے جی. فعل, یہ فعل ہے ماضی, اور یہاں پہ یہ فعل ماضی ہمیشہ مبنی ہوتے ہیں. فعل ماضی مبنی ہوتے ہیں. یہ مفعول مرفوع اور منصوب نہیں ہوں گے. موسیٰ یہاں پہ یہ اسم ہے, یہ یہاں پہ حالت رفع میں استعمال ہوا ہے. قبلو اسم ہے اور حالت لفظاً مرفوع ہے اور محلاً مجرور ہے. یہ بھی ایک نئی بات آ گئی. تو کچھ ایسے اسماء ہوتے ہیں جو مبنی ہوتے ہیں, جیسے فعل ماضی مبنی ہے, بس یہ اسی طرح استعمال ہوگا. یہ اسم مبنی ہے, یہ پیش کے ساتھ ہی آتا ہے, لیکن اس کا محل وقوع یہ کس جگہ پہ آیا ہے؟ یہ مجرور کی جگہ پر آ گیا ہے. من کے بعد ہمیشہ حرف جر والا, من حرف جر کے بعد ہمیشہ کلمہ مجرور ہوتا ہے, اس کی آخری حرف کے نیچے کسرہ ہوتی ہے. تو یہ محلن ہم کہیں گے یہ مجرور ہے. اس لام کی پیش کو ہٹا کے ہم کسرہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ مبنی ہے. ہاں جی. آگے من حرف شرط ہے, اس نے کو ایکسپلین کر لیتے ہیں پہلے. اچھا جی. تریدون فعل مضارع ہے اور یہ حالت رفع میں ہے. ہر کلمہ اپنی اصلی حالت میں حالت رفع میں ہوتا ہے. اس کو منصوب یا مجرور کوئی عامل آ کے کرتا ہے, جیسے اس عامل من نے بعد کو مجرور کر دیا. تو مرفوع میں یہاں پہ فعل مضارع کے اندر ہم کہتے ہیں جی علامت ضمیر ہوتی ہے. فعل مضارع کے 14 صیغوں میں, اجاز صاحب, فعل مضارع کے 14 صیغوں میں کتنی ضمائر چھپی ہوتی ہیں؟ 5. کون کون سے صیغوں میں؟ ہاں جی. انت, شاباش. تو یہاں پہ یہ صیغہ ہے جمع مذکر حاضر کا, اس میں یہ واو جو ہے یہ علامت ضمیر ہے. یہ علامت ضمیر ہو کر یہاں پہ مرفوع ہے اور یہ فاعل بن رہی ہے. مرفوعات ہمارے 8 ہیں, ان 8 میں سے یہ یہاں پہ فاعل ہے. فعل کیا ہے؟ تریدون, چاہنا. فعل جمع فاعل. تو یہاں پہ ہوگا کیا تم سب کے سب, چونکہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے نا, تو اس کا معنی تم ہوگا. اگر یہی واو یریدون میں آئے تو اس واو کا معنی ہو جائے گا وہ سب کے سب, غائب ہیں وہ. تو تم سب کے سب چاہتے ہو, یہ ہوگا معنی اس کا. پہلی بات میں یا کو پیدا کر کے وہ بات ختم ہو گئی. یا تم کیا چاہتے ہو؟ تم چاہتے ہو ان کے
ان نے آ کر اس کو منسوب کیا، اس میں نون رابی کو گرایا. تو ابھی یہاں اس فعل کے اندر فاعل کون ہے جی؟ یہ علامت ضمیر ہے. علامت ضمیر یہ فاعل ہو رہی ہے یہاں پہ. فعل کون سا ہے؟ سوال کرنا. فعل جمع فاعل. مفعول کیا ہے؟ کس سے سوال کرنا ہے؟ مفعول. تو مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ پڑتال ہو جاتی ہے نا ہماری. جیسے 4 میں سے 2 مائنس کریں تو جواب کیا آیا؟ 2. تو 2 اور 2 کو پلس کریں گے واپس 4 ہونا چاہیے. تو اگر 4 نہیں ہوا تو جواب ہمارا غلط ہے. تو یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے رسول ہے، یہ اس کی لفظاً یہ منصوب ہے. منصوب لفظاً ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے اس کی نسب. اچھا جی، تو ہم نے اس منصوب ہونے کے بعد 13 منصوبات میں سے ڈکلیئر کیا کہ یہ منصوب بہی مفعول بہی ہے. تو یہ فعل جمع فاعل جمع مفعول بہی کیا بنا؟ یہ کہ تم سب کے سب چاہتے ہو یہ کہ تم سوال کرو کس سے؟ رسول سے. اور وہ رسول کس کا ہے؟ کم، تمہارا. اپنے رسول، اپنے رسول سے. تو کم ضمیر مجرور متصل جو مضاف اور مضاف الیہ بن رہی ہے. تو یہ منصوب جو ہے وہ مضاف اور مضاف الیہ ہے، ملے ہوئے ہیں. آگے حرف تشبیہ ہے. جیسا کہ ما سئل موسیٰ من قبل، جس طرح ما کو اگر موصولہ جانے تو جس طرح جو پوچھا گیا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے قبل. تو تمہارے آباء و اجداد میں نے جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے تھے اس طرح تم اپنے رسول سے سوال نہ کرو. ٹھیک ہے جی. تو سئلہ میں فعل ماضی مبنی ہے اور فعل ماضی مبنی کے بعد اس کا نائب فاعل آتا ہے. تو یہ نائب فاعل ہے، یہ فعل ہے جی. جب ماں کو موصولہ کہیں گے، نہیں میں بتاتا ہوں، جب بھی اس ماں کو اگر ہم موصولہ کہیں، ایک بات موصولہ ہے تو یہ سارا اس کا صلہ ہے، یہ پورا اس کا صلہ آئے گا. اگر یہ ماں مصدریہ ہے تو یہ ماں مصدریہ جمع فعل از اکول ٹو مصدر. تو معنی ہو جائے گا کا سوال موسیٰ، کا سوال آبائکم موسیٰ. کاف حرف تشبیہ کے بعد کیا آنا چاہیے؟ حرف جر ہے نا. حرف جر کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ ہمیشہ اسم ہونا چاہیے، کبھی بھی فعل نہیں آ سکتا. تو یہاں پہ یہ ماں مصدریہ اگر لیں تو ماں مصدریہ جمع فعل از اکول ٹو مصدر. تو مصدر اسم ہے، تو اس لیے یہ کاف حرف تشبیہ کے بعد اسم آیا. تو معنی یہ ہوگا ام تريدون ان تسألوا رسولکم کسؤال اسلافکم موسیٰ. تمہارے جو پیچھے آباء و اجداد تھے انہوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے بہت غیر ضروری سوالات کیے تھے اس سے پہلے. من قبل متعلق ہو جائے گا سئلہ کے. ٹھیک ہے، تو تم ایسا نہ کرو. آگے بات آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. کاف جو حرف تشبیہ بھی ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم حرف جر بھی ہے جی، اور یہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے. کاف حرف جر ہے، اس کا معنی حرف تشبیہ کے طور پہ کیا جاتا ہے. جیسا کہ، جس طرح، ہمیشہ ایسے ہی آتا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے کلیئر ہو گیا. کاف کے بعد ما جمع سئلہ از اکول ٹو مصدر. جس طرح سوال کیا تمہارے، یہاں پہ اسلافکم محذوف ہے، تفسیر میں لکھا ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کیے تھے. بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے نا. من قبل اس سے پہلے.
تو جملہ کلیئر ہو گیا ہے کہ یہ نائب فاعل اپنے فعل ماضی مجہول کے ساتھ ایک جملہ فعلیہ ہے جو اس ما مصدریہ کا صلہ بنے گا یا ما موصولہ کا صلہ بنے گا اور ما مصدریہ کے ساتھ مل کر بتاویل مصدر چلا جائے گا، اس کو مصدری معنی میں لے جائے گا۔ دونوں طرح سے میں نے ایکسپلین کر دیا۔ اچھا جی، چھوٹی سی بات اور کر لوں، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو کہ ما اس طرح جیسے، ما کا معنی جیسے، تو جیسے کیا ہے؟ یہ جیسے ہے، اس جیسے کی نثر ہو رہی ہے، تفسیر ہو رہی ہے، جیسے شعر کی تفسیر بیان کرتے ہیں نا، تفصیل بیان کرتے ہیں، تو یہ ما کی آگے اگر یہ ما صلہ ہے، موصولہ ہے، تو یہ اس کا سارا صلہ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ومن، واو استئناف، ایک بات ختم ہوئی، آگے دوسری شروع ہو رہی ہے۔ دوسری کیا ہو رہی ہے؟ من اسم ہے، اس میں شرط ہم نے کہا اس کو۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ محلن ہمیں یہاں پہ مل رہا ہے مرفوع۔ کیوں مرفوع ہے جی؟ اس میں یتبدلو میں ہوا جو ضمیر چھپی ہوئی ہے وہ لوٹ رہی ہے اس من کی طرف، تو ہم کہیں گے یہ محلن مرفوع ہے، وہ اس کا فاعل بن رہا ہے۔ اور وہ شخص جس نے کیا کیا؟ بدلا، جس نے بدلا، تو وہ بدلنے والا کون ہے؟ من۔ کس کو بدلا جی؟ ایمان کو۔ اس نے کفر کو بدلا ایمان کے ساتھ، ایمان کی حالت میں آ چکا، اس نے اس کو بدل دیا کفر کے ساتھ۔ فقد ضل، آگے یہ شرط لگی ہے، اور جس نے بدل ڈالا، یہاں پہ ہوا فاعل ہے، یہ فعل ہے۔ فعل کیا ہے؟ بدلنا۔ کس کو بدلنا؟ کفر کو۔ ٹھیک ہے جی، ایمان کے ساتھ۔ تو جس نے اپنے ایمان کو کفر کے ساتھ بدل دیا، تو پھر جواب شرط کیا ہے؟ یہ فا رابطہ ہے، پہلے ہم لکھ چکے اس کو۔ تو قد تحقیق ضل میں ہوا چھپا ہوا ہے، علامت ضمیر، اور یہ فاعل ہے، اور یہ فاعل اسی من کی طرف جا رہا ہے، یہ وہی من ہے جس نے یہ کام کیا، فا سے پہلے والا۔ تو اس کو کیا ہوا پھر؟ اس کے ساتھ اس کا جواب شرط اس نے سن لیا، کیا؟ وہ گمراہ ہو گیا۔ کس سے؟ یہ منصوب ہے، تو یہاں پہ مفعول بن رہا ہے۔ مفعول بھی کس کا؟ اس فعل کا۔ اس فعل کا فاعل کون ہے؟ ہوا۔ ہوا کون ہے؟ من۔ تو وہ بھٹک گیا راستہ سے، سیدھے سے، وہ سیدھے سے بھٹک گیا۔ آگے وہ سیدھا کیا ہے؟ السبیل۔ تو یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر مفعول بہ بنیں گے اس ضل کا۔ تو یہ ہے، یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے۔ آگے ود فعل ہے، ماضی ہے، مبنی۔ کثیر اسم مرفوع۔ یہ جو ہیں کیا ہے جی؟ جار نہیں، پہلے اس کو مضاف کہتے ہیں اور جمع مضاف الیہ کہتے ہیں، تو یہ بنا مرکب جاری۔ تو یہ مرکب جاری اس جر کا کیا بنا جی؟ مجرور۔ یہ من کا مجرور کیا ہے؟ اہل الکتاب۔ پہلے اہل الکتاب کیا ہے؟ مضاف اور مضاف الیہ، یہ مرکب جاری بنا۔ مرکب جاری مجرور ہے اس
جر کا، اور یہ جر اور مجرور دونوں مل کر کیا ہیں جی؟ صفت ہے کثیر ان کے. کثیر ان حالت رفع میں ہے، مرفوع ہے، تو 8 مرفوعات میں سے کیا ہے؟ یہ فاعل ہے. آٹھ مرفوعات میں سے یہ فاعل ہے. کس فعل کا؟ ودہ کا. تو بہت زیادہ تعداد چاہتی ہے، بہت زیادہ تعداد نے چاہا. کیا چاہا جی؟ وہ بہت زیادہ تعداد، اس کی صفت کیا ہے؟ وہ کن میں سے تھے؟ من اہل الکتاب، یہودیوں میں سے تھے وہ. ٹھیک ہے جی. کاش، یہ ہے ان کی چاہت، یہ ہے کاش. یا بہت زیادہ جو فعل جمع فاعل، یہ صفت فاعل، اور اپنا آگے کیا آئے گا؟ اس کا مفعول بہی آئے گا. کیا مفعول بہی جی؟ کیسے؟ لو پھر اس ما کی طرح حرف مصدر میں بھی آتا ہے. تو لو کو اگر حرف مصدر جانا جائے تو یردونکم من بعد ایمانکم جو ہے وہ مصدر بن جائے گا. اس کا معنی ہو جائے گا پلٹنا. اردو میں نون الف نہ آتا ہے ہر مصدر کے معنی کے، کھانا پینا، سونا جاگنا، ہٹنا، رونا، پلٹنا. تو اگر لو کو فعل کے ساتھ ملا لیں تو تمہارا پلٹنا چاہتے ہیں کون؟ کثیر ان، بہت زیادہ تعداد میں. کن میں سے ہیں وہ؟ من اہل الکتاب میں سے ہیں. تو پلٹنا کب؟ من بعد ایمانکم. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لو حرف مصدر ہو کر اپنے فعل کے ساتھ مل کر مصدری معنی دے گا تو یہ ہو جائے گا پلٹنا. تو اہل کتاب میں سے بہت زیادہ تعداد ہے جو چاہتی ہیں کہ جو چاہت ہے ان کی، کیا چاہت ہے؟ پلٹنا. تو وہ حالت نصب میں چلا جائے گا اور مفعول بن جائے گا اس کا. اور کم کے ساتھ، پلٹنا کے ساتھ کم کی وجہ سے تمہارا لگ جائے گا. احترام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے تو یہ لگا لیں گے. تو آپ کا پلٹنا، یا اس وقت کے مومنین، یا آج ہمارے جس کے اوپر اپلائی ہو رہا ہے، آج بھی ہم مومنوں کو ان کی چاہت یہ ہے کہ یہ ایمان سے واپس آ کر کیا ہو جائیں؟ کفار ہو جائیں. تو یہ آج بھی اپلائی ہو رہا ہے. تو ان کی چاہت یہی ہے. وہ بہت سے بندے ہیں جو چاہتے ہیں اہل کتاب میں سے کیا ہو جائے جی؟ کفارن ہو جائیں. مفعول بھی ثانی. ٹھیک ہے جی. حسدن جو ہے یہ منصوب ہے، اس کو کہتے ہیں مفعول لی اجلی ہی، یا اس کا دوسرا نام ہے، چلو یہاں پہ لکھ لیتے ہیں، مفعول لی اجلی ہی یا مفعول لہو. اردو کی کتب میں اس منصوب کو مفعول لہو کے نام سے جانا جاتا ہے، اور عربک کتب ان کو مفعول لی اجلی ہی کہتے ہیں. تو مقصد اس معنی تعریف دونوں کی سیم ہے. ایسا اسم، غور سے سنیں، ایسا اسم جو فعل کے صادر ہونے کا سبب بیان کرے، جو فعل کے صادر ہونے کا سبب بیان کرے. تو اس فعل کے صادر ہونے کا سبب کیا ہے؟ حسد. وہ اپنے بغض اور حسد کی بنیاد پہ وہ چاہتے ہیں زیادہ تعداد میں بندے، ان کی صفت کیا ہے؟ وہ من اہل الکتاب میں سے ہیں، تمہیں پلٹانا چاہتے ہیں، تمہارا پلٹنا ان کی خواہش ہے. وہ چاہتے ہیں کب؟ جب آپ ایمان لا چکے تو پلٹ کے کدھر چلے جائیں؟ کفار. ٹھیک ہے جی. یہ منصوب ہے اور مفعول بھی ہے. یہ مفعول لی اجلی ہی ہے. ٹھیک ہے جی. حسدن من عند انفسہم، یہ اس کی یہاں پہ پوزیشن کیا ہے جی؟
من عند انفسہم. یہ صفت ہے حسدن کی. من عند انفسہم یہ صفت ہے. صفت کیسے جی؟ اس کو پھر ایسے بیان کریں گے. یہ انفسہم کیا ہے؟ مضاف ہے جمع مضاف الیہ. یہ مل کر مرکب اضافی. یہاں پہ میں غلطی تو کر گیا. یہ مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہے. یا آپ بتاتے بھی نہیں ہو غلطی، پھر انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کال کر کے کہتے ہیں جی آپ نے فلاں جگہ پہ سلپ آف ٹنگ ہے. یہ مضاف اور مضاف الیہ کے نیچے میں نے مرکب جاری لکھ دیا، غلط ہے نا؟ یہ مرکب اضافی تھا. پھر انفسی یہ بھی اسم ہے یہ بھی اسم ہے، دونوں مل کر کیا ہوگا؟ مضاف اور مضاف الیہ، تو مرکب اضافی. تو یہ مرکب اضافی جو ہے یہ مضاف الیہ بنے گا. کس مضاف کا؟ اس مضاف کا. مضاف جمع مضاف الیہ، پھر یہ دونوں مل کر کیا بنے؟ مرکب اضافی. یہ تین کلمات اکٹھے ہو گئے. تو یہ جو عند انفسہم ہے یہ مرکب اضافی اس من کا کیا بنے گا؟ مجرور. یہ من ہے. تو من اور یہ مجرور، جار اور مجرور مل کر مرکب جاری جو ہے وہ کیا بنے گا؟ صفت کس کی؟ حسدن کی. تو وہ جو حسد ہے ان کے اپنے اندر ہے. من عند انفسہم ہے، ان کی اپنی طرف سے ہے یہ حسد. ٹھیک ہے جی. اور یہ حسد وہ کب کرتے ہیں؟ جس طرح وہ ودہ کرتے ہیں من بعد ایمانکم ودہ کثیر کفارن. بہت زیادہ تعداد ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی تم پلٹ آؤ کفار کی طرف. تو اسی طرح یہ جو حسد کرتے ہیں یہ کب کرتے ہیں؟ من بعد ما تبین لہم الحق. من بعد ما کرتے ہیں. یہ پھر وہی بات ہے، اگر یہ موصولہ ہے تو یہ اس کا پورا صلہ ہے. اگر یہ مصدریہ ہے تو پھر یہ تبینہ واضح ہونا. ما جمع تبینہ واضح ہونا. تو یہ حسد کب کرتے ہیں؟ حق کے واضح ہو جانے کے بعد. تو اس کا معنی اگر آپ کریں کہ واضح ہو جانا تو وہ ہوگا اس وجہ سے کہ ما جمع فعل از اکول ٹو مصدر. مصدر کیا ہے؟ واضح ہونا. تو حق کے واضح ہونے کے بعد وہ اپنے اندر سے ہی حسد کی بنیاد پر ان میں سے اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ تم کو پلٹا دیں ایمان لانے کے بعد کفر کی حالت میں. ٹھیک ہے جی. ترجمے کے اعتبار سے آج بات کلیئر ہوئی ساری. تو ہم نے اس کو ترجمے کو بھی اپنا جو ہے نا وہ پارٹ بنا لیا تاکہ پوری آیت کا جو سیاق و سبات ہے اس کے مطابق اسٹوڈنٹ کو وہ جو سمجھ آ جائے. تو امید ہے آج انشاءاللہ کلیئر ہوگی. مزید اس کو اپ گریڈ کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے جی. جزاکم اللہ خیر.